محترم ناظرین، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے کا جو محرک ہے، یعنی مدینے کی طرف ہجرت کا اصل جو محرک ہے وہ یہی تھا کہ آپ یہ خدا کی عبادت کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کو یہ خدا کی بندگی کی دعوت دیتے تھے، مگر مکے والے آپ علیہ السلام کی یہ دعوت بالکل ہی قبول نہیں کرتے اور انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ مکے کے جھوٹے معبودوں کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کیا جائے، یہ انہیں گوارا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے سامنے ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہوئے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے 360 جھوٹے معبودوں کی تردید کرتے اور ان کے خلاف آواز اٹھاتے، لیکن مکے والے اسے برداشت نہیں کرتے۔ مکے والوں کا اصرار یہ تھا کہ 360 معبودوں کی پوجا پاٹ کیا جائے، ان کی عبادت کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ یہاں ایک اللہ کی پرستش ہو، اس خانہ کعبہ میں اسی خدا کی پرستش کی جائے جس کی عبادت کے لیے یہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ کشمکش اتنی بڑھتی گئی کہ مسلمانوں کے لیے مشرکین مکہ نے جینا حرام کر دیا اور زمین تنگ کر دی۔ طرح طرح کے مصیبتیں، پریشانیاں مسلمانوں کو دینے لگے، ایذائیں دینے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ حکم آ گیا کہ لوگوں، زمین اگر آپ کے اوپر تنگ کرتی گئی ہے، آپ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، یہ خدا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے شہر کو، اپنے وطن کو، اپنی زمین کو چھوڑ کر نکل جاؤ، کیونکہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، کہا کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری عبادت کے لیے ہی میری ہی عبادت کرو۔ یعنی مکے کی سرزمین اگر ظالموں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تنگ کیا گیا ہے اور یہاں لوگ تمہیں ایک خدا کی بندگی بجا لانے کے لیے برداشت نہیں کر رہے ہیں اور آپ پر طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے اور آپ کو یہاں سے نکال باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں اپنا خاندان، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جاہ و منزلت سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اپنا نسب العین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اپنے نسب العین کے لیے، ایک اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، توحید کی اقامت کے لیے آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام گروہ در گروہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ کئی صحابہ کرام نکل گئے، ممتاز صحابہ میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے۔ اس وقت مکے کے مشرکین باہمی مشورہ سے ایک فیصلہ کیا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی محمد کی تعلیم کو، آپ کے پیغام کو روکنے کے لیے یہ پلان کیا کہ بھئی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ انہوں نے نعوذ باللہ، توبہ توبہ، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا پلان بنایا اور ایک رات اپنے جتنے قبیلے تھے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو جمع کیا گیا اور ان نوجوانوں کو اللہ کے نبی کے گھر کے باہر محاصرے پر کھڑا کر دیا گیا اور یہ پلان بنایا گیا کہ صبح جب اللہ کے نبی اپنے مکان سے باہر نکلیں گے، ایک بار کی پوری طرح حملہ کر دیا جائے اور جان سے مار دیا جائے۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ کے نبی 13 سال تک ان لوگوں کے سامنے ایک اللہ کا پیغام دیا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن ان سنگ دل لوگوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کی بات نہیں سنی، بلکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ موقع آپ کی نبوت کا 13واں سال ہے، اس 13ویں سال میں ماہ سفر کی 27 تاریخ تھی، جمعہ کی مبارک رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اللہ کے نبی کو مکے سے مدینے کی طرف لے جانے کا انتظام اور اہتمام کی جو شان تھی وہ یہ تھی کہ دشمنان اسلام اللہ کے نبی کو جان سے مارنے کے لیے گھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے نکل گئے، لیکن دشمنان اسلام کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور ایک خاص بات یہ رہی اللہ کے نبی کی کہ جب اللہ کے نبی نکل رہے ہیں تو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونے کی اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، میرے پاس قوم کی کچھ امانتیں ہیں، لوگوں کا کچھ مال و متاع میرے پاس ہے، کل صبح تم ان لوگوں کو وہ امانتیں واپس لوٹا دینا اور بعد میں تم مدینے آ جانا۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اپنے پاس جو امانتیں تھیں ان لوگوں کو لوٹانے کا اہتمام کر کے، انتظام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ رات میں نکل پڑتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے چہتے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر غار ثور میں پناہ لیا، ایک مدت 3 دن تک تقریباً وہاں پر رہے، تو اس دوران میں کفار مکہ اعلان کیے کہ اللہ کے نبی کو پکڑا جائے، زندہ یا مردہ۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اعلان کیا کہ بھی آپ کے سر پر انعام رکھا گیا کہ بھی جو آدمی سر کو لایا جائے اسے انعام دیا جائے گا۔ لوگ انعام کی خواہش میں اللہ کے نبی کو تلاش کرتے ہوئے نکل گئے۔ دشمنان اسلام غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم پکڑے گئے، دشمن یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اعتمادی کا جواب دیا وہ سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتماد کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینے کو پہنچتے ہیں، اور مدینے کو جانے کے بعد میں وہاں پر ایک نئی اسلامی روح، ایک اسلامی جان پیدا کرتے ہیں، اور وہ معاشرہ جو ایک زمانے تک جہالت میں ڈوبا ہوا تھا وہی توحید کی تعلیم سے آراستہ کر کے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے بنا دیتے ہیں اور ان کو اس دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی کا یہ کارنامہ اور اللہ کے نبی کی ہجرت کا ایک محرک یہی تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر اور مکے کے اندر اس سرزمین پر ایک اللہ کی توحید قائم کیا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور ہر قسم کے معبودان باطلہ کی عبادت سے انسانوں کو بچایا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا مشن تھا، اور اس مشن کو آج ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے اور اپنی جگہ ایک داعی کی حیثیت سے کام کرنے والا بننا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔